بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معلوماتی اور سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سٹوری کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور برگزیدہ بزرگ ہیں۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے اور باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا جسے کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا یہ شرف آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف روانہ تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے ہی نرم تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ علیہ السلام خود بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دریافت کریں کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اس معاملے کا ذکر اللہ تعالیٰ سے ضرور کریں گے، اور اس کے بعد آپ پھر سے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا ماجرا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور اس عورت کو چاہیے کہ جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا پایا۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہی منتظر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ عورت یہ سن کر بہت روئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں بہتری ہوتی ہے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اسے رک جانے کا کہا اور اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی، اور ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کی اور عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تو اس عورت کے معاملے کے بارے میں بھی دریافت کیا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں تو اے میرے پروردگار آپ نے فرمایا کہ اولاد اس کے مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور آپ علیہ السلام کو انسانی گوشت لانے کا کہا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر کوئی سوال نہ کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں یہاں خون ریزی نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر خالی پلیٹ لیے واپس کوہ طور کی طرف جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہی تھے کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا دکھائی دیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو آپ کے آگے کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ اس نے اپنی گردن کا گوشت کاٹ کر آپ کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور کی طرف قدم بڑھا ہی رہے تھے کہ اس درویش نے پھر سے آپ کو روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہوگا، اور پھر اس نے اپنے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گوشت سے بھری پلیٹ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے گئے
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دی۔ اے موسیٰ اب تم خود بتاؤ کہ جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، وہ جب مجھ سے کوئی دعا کرے تو میں کیوں اس کی دعا قبول نہ کروں گا؟ اے موسیٰ یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے دعا کی تھی، میرے اس نیک بندے نے ہی مجھ سے اس عورت کی اولاد کے لیے دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تقدیر میں لکھے کو پلٹ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ دوستو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی زندگی میں عطا کر رکھا ہے اس پر شکر گزاری کرنی چاہیے اور دوسروں کی مدد میں پیش رہنا چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی